السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں. اور آج ہم بات کریں گے اپسوس جی، ایک کمرشل جو کارپوریٹ سیکٹر کی ریسرچ ایک ادارہ ہے اور یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کی چین ہے پاکستان میں. آج کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو اپسوس کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرمپ کے الیکشن میں بھی کوٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جو ٹرینڈز جو وہ ڈٹرمن کرتا ہے. اپسوس جو ہے ہمارے جو عبدالستار بابر قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں اس کے نمائندے ہیں، سربراہ ہیں. اپسوس جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ریسرچ کرتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ریسرچ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر نے اپنے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں پروڈکشن کے، مینوفیکچرنگ کے، فیوچر ایکسپینشن کے. تو کارپوریٹ سیکٹر موسٹ ریلائبل ریسرچ جو ہے وہ اپسوس سے کرواتا ہے. اپسوس جب اپنی ریسرچ کر کے ایٹ دا کاسٹ اپنے کلائنٹ کو فراہم کرتا ہے تو اس کے کچھ گلمپسز، کچھ جھلکیاں جاری کرتا ہے. اس میں سے اس نے اپنے جو تازہ ترین کنزیومر کانفیڈنس سروے ہے وہ بھی جاری کیا جی، اور اس کی کچھ جھلکیاں جو جاری کی ہیں انہوں نے اس کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ 5 میں سے ہر 4 لوگ جو ہیں، 5 میں سے 4 لوگ پاکستان میں اس وقت یہ سمجھتے ہیں، ایوریج میں 4 سے بھی زیادہ ہیں، کہ پاکستان کی معاشی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ 10 میں سے 9 لوگ جو ہیں جو کہ اس وقت امپلائڈ ہیں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہے اور ان کو نہیں پتا کہ وہ آج دفتر جائیں گے اور ان کی جاب برقرار رہے گی. عجیب و غریب قسم کی انسرٹینٹی کی سچویشن ہے. 20 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں مثبت ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم ان معاشی مشکلات میں سے نکل آئیں گے. 19 لوگ جو ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ منفی سمت میں جا رہی ہے. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ تقریباً اس سے تقریباً کوئی 40 ہے، میں جسٹ مس کر رہا ہوں کیونکہ ٹیلی پرومپٹر کے بغیر بولتا ہوں، 40 ہے یا 50 میں سے 1 بندہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر کے لیے اپنے گھر کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، جس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نیا موٹر سائیکل لینا چاہیے، نئی واشنگ مشین لینی چاہیے، نیا اے سی لینا چاہیے، یا نئی گاڑی لینی چاہیے. یہ تقریباً 50 میں سے 1 بندہ ہے اس سروے کے مطابق. بہرحال یہ سروے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر کہ سپٹمبر میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ سیمنٹ بکا ہے. 5.2 ملین یعنی 52 لاکھ ٹن جو ہے وہ سیمنٹ جو ہے وہ سپٹمبر کے ہفتے کے اندر بکا ہے. اس کا ڈیٹا بھی جاری ہوا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک ہے، لیکن اپسوس کا سروے بھی سپٹمبر کا ہی ہے. ٹھیک، تو وہ کون لوگ ہیں جی جو دھڑا دھڑ کنسٹرکشن کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کوئی طبقہ تو ہے، لیکن یہ جو لوگوں کی ریلائبلٹی ہے، لوگوں کی اعتباریت اپنے لوئسٹ لیول کے اوپر ہے. یہ کنزیومر کی مارکیٹ کو یا جو پل ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی ڈیمیجنگ ہے. یہ ہے جی ہمارا آج کا پہلا موضوع. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ ہم آج بات کریں گے. کل کابینہ کا اجلاس ہے جی، اور کابینہ کے اجلاس کے اندر 15% گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی جائے گی. کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بحال ہو رہے ہیں. مارچ کے اندر، فروری کے اندر ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے مارچ کے اندر، کیونکہ پچھلے مارچ میں فریز کر دیا تھا بیکاز آف کرونا آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام. تو ہم نے جب واپس جانا آئی ایم ایف کے پاس تو 30% ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھا کے آئیے گا اور 15% گیس کی قیمت بڑھا کے آئیے گا. اور گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا جا چکا ہے. میری طرف سے 15% بڑھ کے 150% بڑھا لیں، لیکن اس 15% کے نتیجے کے اندر وہ جو ہم نے ڈیویلیویشن کرنے کے بعد دھمالیں ڈالی تھی، گھنگرو توڑے تھے ہماری موجودہ حکومت اور اس کے متاثرین نے کہ یہ جو ڈیویلیوشن ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ اچھل کے چھت کو بجے گی. اس 15% کے بعد کیا ہماری ایکسپورٹ اس قابل بھی ہوں گی
کہ وہ کمپیٹیٹو تو چھوڑیں، وہ افغانستان میں بھی جا کے بک سکیں سستی. ہم افغانستان میں مہنگے ہیں، اس کے باوجود کہ انڈیا جو ہے وہ سمندر کے راستے سے گھوم کے آتا ہے، اس کی پروڈکٹ پھر بھی افغانستان میں سستی ہوتی ہے. افغانستان ہمارا بیک یارڈ ہے. ہم آج یہاں سے چیز بک کروائیں، کل صبح کابل میں ڈیلیور ہو جائے گی، لیکن ہم پھر بھی وہاں پہ مہنگے. یہ وہ دو موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں عبداللہ ملک صاحب، ہمیشہ کی طرح تازہ بتازہ فریش، ہمارے سینئر لائرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشنل لائر. بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمدم درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب ہمارے لاہور بیورو چیف. اور اپنا اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کرنے کے خالد محمود رسول صاحب، کالمسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور اس کے علاوہ بہت نفیس آدمی ہیں. اور ظفر محمود صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے معروف صنعت کاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور مستقبل کے جو ہیں وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیدار بھی ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ ظفر صاحب ہم سے بات کرنے کا یا ہمارے ساتھ فون پہ جوائن کرنے کا. خالد محمود رسول صاحب سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. خالد صاحب، کنزیومر کا کانفیڈنس جو ہے یہ تقریباً اتنا لو 21 ایئر کے بعد دیکھا گیا سر. اور اگر اتنا لو ہے تو جو پل ہم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اکانومی کے لیے، کہ اکانومی میں جو تھوڑی سی جان آئی ہے، وہ ڈیمانڈ جنریٹ کرے جس سے اکنامک پل آئے، اور اس پل کے نتیجے کے اندر ہماری جو ہے وہ ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے، ڈومیسٹک کامرس بڑھے، اور یوں ہم اکنامک ریوائول کی طرف جائیں. یہ تو سر کام خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. جی آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. یہ جو کنزیومر کانفیڈنس سروے ہے اس کے نتائج کم از کم یہی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ جو کنزیومر ہے وہ مجموعی طور پہ اپنے مستقبل کے بارے میں مستفزب ہے اور تو تشویش کا شکار ہے. حکومت کی اکنامک پالیسی کے بارے میں، ہماری جو معاشی سمت ہے اس کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دراصل یہ ہے کہ جو کووڈ 19 کا پیریڈ تھا، خاص طور پہ مارچ سے لے کے جون تک کا، اس پہ بہت زیادہ ایک لوگوں میں ایک گلومی امپیکٹ بھی تھا. اللہ نے خاص کرم کیا کہ وہ جس انداز میں یہ کرونا پاکستان میں آیا اور حملہ آور ہوا، اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا احسان ہے اس کی ذات کا کہ ہم نے دیکھا کہ اگست میں اور سپٹمبر میں آ کے اس میں بڑی تیزی سے کمی آئی. اب یہ ایک دوسری ویو کا ڈر ہے کہ آگے موسم بھی سرد آ رہا ہے، اور اس میں ایک چیز کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی، جو کہ ہم نے بالکل چھوڑ رکھی ہے، تو اس میں آگے جا کے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو ایز فار ایز دی کرونا کے جو کیسز ہیں اس میں تو کافی حد تک بہتری آئی، اور ہم نے بہت حد تک میڈیا پہ اور آگے پیچھے ایسے مطلب ڈھول تاشیانے بجانے شادیانے بجا دیے کہ جیسے اب کچھ نہیں ہے، سب کچھ بیک ٹو دا نارمل. بھائی بیک ٹو نارمل نہیں ہے. اکانومی کو دیکھیں بڑی شدید زد پہنچی ہے، اور وہ جو پروڈکٹیوٹی لاس ہوا ہے اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی اسٹال ہوئی ہے. ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ بہت حد تک جو ہے نا وہ بڑھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جو جتنے بھی آپ دیکھ لیجیے، خاص طور پہ آپ کو جو ٹریڈنگ سیکٹر ہے اس میں بہت سارے جو سروسز سیکٹر ہیں خاص طور پہ وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ امپیکٹ نہیں ہے، امپیکٹ از ویری مچ دیئر. بلکہ آپ دیکھیے کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو ورلڈ بینک کے کچھ میں اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا اور ان کی پروڈکشن دیکھ رہا تھا، ان کی انالیسز یہ ہے کہ اس کا جو کووڈ 19 کا جو امپیکٹ گلوبل اکانومی پہ ہے، یہ شاید کافی سال لگے، لیکن کم از کم 3 سال اس کو مارکیٹ کو، گلوبل اکانومی کو لگیں گے اس کو ریوائیو کرنے میں اور اس کے امپیکٹ سے باہر نکلنے میں. اب ہماری اکانومی جو ہے وہ انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ بھی آپ کو پتا کہ جڑی ہوئی ہے. انٹرنیشنل اکانومی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو آپ یورپ کی اکانومی ہے اور ایون امریکہ کی اکانومی ہے، وہاں ڈیمانڈ کانٹریکشن بھی ہے، اکنامک کانٹریکشن بھی ہے، اور مسائل جو ہے نا وہ دوسری سیکنڈ ویو کی وجہ سے زیادہ تشویشناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، یہ تو ایک بات ہے کہ ایز فار ایز کووڈ کا امپیکٹ ہے، اور جو پوسٹ کووڈ کا امپیکٹ ہے اس سے پاکستان کا بھی چھٹکارا نہیں یہ ہے. اور پاکستان کا اس کوارٹر میں جو لاسٹ کوارٹر آف دی ایئر ہے اور اگلے 2 کوارٹر جو ہے نا وہ بھی پاکستان کے لیے بڑے اہم ہے ہماری اکانومی کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کو جو بریدنگ سپیس ملی تھی، جس کا آپ نے بھی تھوڑا سا حوالہ دیا ہے، وہ آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو ملی تھی. اب وہ بریدنگ سپیس بھی آپ کی جو ہے نا وہ اس کوارٹر میں ختم ہو رہی ہے. اچھا، اس بریدنگ سپیس میں آپ کے پاس وہ گنجائش تھی اور آپ نے ممکنہ حد تک اس کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آگے جا کے ہمارے وہی مسائل فن پھیلائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں جو ہم نے پالے ہوئے. بجٹ ڈیفیسٹ اسی طرح کا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ اسی طرح کا ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہمارا اسی طرح کا ہے، سرکولر ڈیٹ جو ہے نا وہ ہمارا دھڑا دھڑ اسی طرح کا ہو رہا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم
पहले क्वार्टर की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो करते बेहतर रही है, लेकिन आपको पता है कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो इतना ह्यूज है, और आगे जाके नजर ये आ रहा है कि ये अगर हम इसको पूरा ना कर पाए और बाकी सारी चीजें ना कर पाए, तो वो जो फिजिकल स्पेस अवेलेबल थी आपके पास एक दो क्वार्टर में, ये जो ही हम आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो दोबारा इस ब्रीदिंग स्पेस के बाद जाता है, तो उसमें आके ये ब्रीदिंग स्पेस आपके पास नहीं रहती। तो अभी जैसे आप दूसरे सेगमेंट में गैस की बात भी करेंगे और बिजली की हम बात करेंगे बाकी, तो लिहाजा एज फार एज आईएमएफ इज कंसर्न, बिजनेस विल बी बैक टू द यूजुअल नाउ, और एज फार एज आवर ओन इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज कंसर्न, उसमें आप देख लीजिए कि जो हमारे यहाँ इतने मार्कअप कम होने के बावजूद भी जो फिगर्स आए हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, उसमें आप देख लीजिए कि महंगाई का फिगर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है, इन्फ्लेशन का फिगर जो है ना बढ़ना शुरू हो गया है। अगर इन्फ्लेशन का ये फिगर बढ़ना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी में इस दफा रेट बरकरार रखे गए, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में आप नहीं रखोगे, तो हम फिर उसी साइकिल में जाने का अंदेशा रखते हैं। आम आदमी को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो अपनी दूर तक देखता है कि जनाब ये कुछ न कुछ चीजें जो है ना वो सही समत में नहीं जा रही, लिहाजा मेरी मुलाजमत को भी खतरा है, मुझे अपने आप को जो रोजी रोटी और नॉन नफका दिहाड़ी का पूरा करना है, उसमें हुकूमत की जो माशी समत है वो पॉजिटिव साइड पे नहीं है, और यही इस सर्वे का महाअसल भी है। बिल्कुल ठीक है, यही इस सर्वे का महाअसल भी है। हमारे साथ ज़फ़र महमूद साहब मौजूद हैं। हम प्यार से इन्हें ज़फ़र महमूद साहब अफ्रीका वाले कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अफ्रीका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इतनी जान मारी है। और लेकिन ये है कि शायद वो अब ये फील करना शुरू हो गए। 20 साल से तो तकरीबन 12 से 14 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ ये जान मारते हुए, लेकिन अब कहना शुरू हो गए कि शायद हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कल्चर ही नहीं है कि हम ये कर सकें। हैविंग सेड दैट, ज़फ़र भाई ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आप माशाल्लाह लाहौर चैम्बर की सियासत में भी इन्वॉल्व हैं और ये सारा कुछ देखते हैं। ये जो बुनियादी तौर पे तो कंज्यूमर ने पुल करनी होती है ना जी, मार्केट डिमांड जनरेट करके। अब कंज्यूमर खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। कंज्यूमर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपेंशन का क्यों सोचेगी? वो तो बल्कि बंदे चार और भी निकाल देगी, क्योंकि आगे डिमांड उसको जनरेट होती हुई नजर नहीं आ रही। और एक सर्कल चल जाएगा ना, विशियस सर्कल, जो कि इस लॉस को मजीद बढ़ाता जाएगा। सरकार क्या करे सर कि ताकि ये विशियस सर्कल ना आगे चल सके? ज़फ़र भाई जी, सामने जी साहब बहुत शुक्रिया जी। इसमें दो तीन चीजें हैं जी। ये अभी जो बात हो रही थी, मैं इससे आपकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। बेसिकली तो ये एक ऐसा सच है जो हर शख्स जानता है कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो 80% वो तबका था जिसकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। परचेजिंग पावर इस तरह खत्म हो गई है कि हर शख्स अपनी बजटिंग पे चलता है, और बजट में मेरा ख्याल है कि जो ग्रोसरी है घर की 20,000 में होती थी वो अब 42,000 में होती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। अब वो उस तरह की उसकी कैपेसिटी नहीं रही है कि वो अपनी नेसेसिटीज को भी पूरा कर सके। दूसरी तरफ चूंकि एक इम्पैक्ट ऐसा है कि जी एक सोची समझी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, और उसमें मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है। जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे आपकी महंगाई का तूफान तो आता ही है, उससे एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाती है, और सबसे बड़ा जो नुकसान कंज्यूमर को होता है वो मैच ही नहीं कर पाता अपनी परचेजेस को और अपनी जो सोर्सेज हैं, जो इनकम है उसको। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सर्वे है मेरे ख्याल में ये सब लोगों को इसके इसी रिजल्ट का पहले से ही पता था, और अब जो होने जा रहा है बेसिकली मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त इतना नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है, कुछ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक इंडस्ट्री, अभी आपने जिक्र किया था कि सीमेंट इंडस्ट्री को, सीमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जो आपकी आपने फिगर बताई है उसमें कोई 40% से ज्यादा एक्सपोर्ट है। अच्छा, की सारी अभी ये गाड़ियों के ऊपर भी इन्होंने कोई कदम लगाने की कोशिश की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, तमाम जो शोबाजात हैं उनको टाइट करके बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो मशीरों वजीरों ब्यूरोक्रेसी ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब वो उससे निकलना चाहते हैं, तो वो आपको लगता है कि जो स्टॉक मार्केट होती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बिजनेस है और जो इन्वेस्टर है हुकूमत का और जो इस पार्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ ये लैंड माफिया ही है।
تو اب اس چیز کو چلانے کے لیے باقی تمام شعبے بند کیے جا رہے ہیں اور تمام شعبوں پہ قدغن لگائی جا رہی ہے ڈفرینٹ اینگل سے، ایف پی ایف کے ریفرنس سے اور ڈفرینٹ اینگل سے، اور یہ جو سلسلہ ہے آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا اس کے حوالے سے، تو ایک تو میں اس پہ شدید میں جو نا اس کا احتجاج کرنا چاہتا ہوں، میرے تحفظات ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان کی اکانومی اس محض پہ پہنچ گئی ہے کہ یہاں پہ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. اگر آپ اس سے آگے جائیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پہلی بات تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو اکانومی ہے اس پہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے آپ کے آنے والے وقت میں کہ بھائی یہ حکومت آج تک کوئی انڈسٹری پالیسی نہیں لا سکی، کوئی ایکسپورٹ پالیسی نہیں لا سکی، تو آپ کے قرضے بڑھنے ہیں. آنے والے وقت میں آپ کے قرضے بڑھنے ہیں، اور جب آپ پچھلے قرض نہیں دے نئے قرض لے رہے ہیں تو ان کی شرائط بھی لیں گے نا. تو جو ایجنڈا ہے اس وقت جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، جس کو میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو اکانومی ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اور انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے وہ آپ کو اکنامکلی اتنا ویک کرنا چاہتی ہے کہ آپ گھٹنوں پہ رہیں. تو ہماری حکومت اس کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے میں آج آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اکنامک ایمرجنسی کی طرف جو ہے نا وہ ٹائم سے ہی آپ ڈکلیئر کریں کہ جی ہم اس وقت ہمیں اپنے ملک کے لیے بھوکا رہنے کی ضرورت ہے، مگر ہم ملک کے لیے کچھ کریں. اور خدا رہا یہ حکومت جو ہے وہ 1% بھی اس کے اوپر سیریس نظر مجھے نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے، اکنامک ایمرجنسی کی طرف جانا ہوگا کیونکہ حالات کافی اچھے نہیں ہیں بلکہ کافی خراب ہے. عبداللہ ملک صاحب، ایک جو چیز ہوتی ہے جس کا ہر حکومت دعویٰ بھی کرتی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی اس کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ تھی ریفارمز. لیکن ظاہر ریفارم جو ہوتی ہیں وہ قانون میں تبدیلی کے نتیجے میں آتی ہیں، اور آپ چونکہ قانون کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں بلکہ قانون دان ہیں، تو آپ کے حوالے سے الحمدللہ کسی ایک سیکٹر کے اندر بھی ریفارم نہیں لے کے آئی. میڈیکل کی تعلیم کے اندر ایک چھوٹی سی ریفارم انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے، پورا میڈیکل کا شعبہ اڑا کے رکھ دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا، غارت کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، ایف ایس سی کا رزلٹ آئے آج جو ہے وہ 15 دن ہو چکے ہیں، اور ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹیسٹ ہونا ہے تو کیسا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور ایڈمیشن ہونا ہے تو کہاں پہ ہونا ہے، اور امتحان لینا ہے تو کس نے لینا ہے. ماشاءاللہ اتنی خوفناک قسم کی راتوں رات کی یہ قانون سازی کر کے آئے ہیں اس کی اکنامک ریفارمز کا. تو آپ یہ حشر دیکھ لیں. ایسی صورت کے اندر جو جسے کہنے ہیں ریفارمز کا حشر دیکھ لیں، ایسی صورت کے اندر آپ اکنامک ریفارمز کی کیا توقع رکھتے ہیں؟ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت تھی جس کا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں دو کمپوننٹ بڑے اہم تھے. پہلا کرپشن کے اگینسٹ ریفارم، پھر جو اکانومی سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشن ایف بی آر وغیرہ یہ. دوسرا یہ تھا کہ یہ پالیسی اصلاحات لائیں گے، باقی انسٹیٹیوشن میں اصلاحات لائیں گے، الیکشن ریفارم کریں گے. لیکن ایک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جسے آپ نے جیسے خود کہا کہ یہ آپ بات کرتے پی ایم ڈی سی کی، بڑی مشکل سے پی ایم ڈی سی کا ادارہ ہمارے چیف جسٹس سابقہ نثار صاحب نے، بعد میں پھر اسی عدلیہ نے اس کو ریسٹور کروایا تھا، انہوں نے چینجز بھی کی تھی. اب جس طرح یہ وہاں پہ ریفارم لے آئے ہیں، اور جس طرح بلوچستان میں ایک ویو چل رہی ہے کہ بھئی یہ تو سارے کے سارے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں گے تو غریب کا بچہ کہاں پڑھے گا. جو ریفارم بھی موجودہ حکومت لائی ہے اس میں بدقسمتی سے ایسے ایلیمنٹ وہ لے آئی ہے کہ وہ بجائے آگے بڑھنے کے وہ پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں. ان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں، اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. دیکھیے ابھی افسوس کا آپ نے سروے کا ذکر کیا، وہ ویری امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی، جو پاکستان کی پالیسیاں غلط سمت کی طرف جا رہی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا سروے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو رزلٹ آنے والے دنوں میں ہوں گے پازیٹیو نہیں ہوں گے بلکہ مزید خرابی کی طرف چلے جائیں گے. جیسے خالد صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، دوسرے دوستوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. دیکھیے مئی اور جون کے بعد یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کووڈ کے اثرات ختم ہوئے، اکانومی ایک سہ تک سروائیو کرتی رہی. ایک جو اس حکومت کا جو پہلا فکشل ایئر کا جو سرمائی تھی، جولائی سے لے کے ستمبر تک
کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہے, پراپرٹی کی ریٹ بھی بڑھے, لیکن اب چونکہ اکتوبر کے بعد وہ ٹرکل وہ نیچے ہونا شروع ہو گئی ہے. اب پھر وہ لوگ بیچارے جنہوں نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر دی تھی ان کو بلین روپیز لاس ہونا پڑا, کیونکہ وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی. دیکھیں کنزیومر کا کانفیڈنس کب ہوتا ہے؟ کنزیومر کا کانفیڈنس اس وقت بحال ہوتا ہے جب حکومت کی معاشی پالیسیاں درست سمت کی طرف چل رہی ہوتی ہیں, اسٹاک مارکیٹ گرو کر رہی ہوتی ہے, فورن ریزرو آ رہے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ امپورٹ میں بیلنس ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ کا تو آپ سن لیں نا عبداللہ ملک صاحب, آج جو ہے وہاں پہ بلڈ بات ہوا ہے, 1000 سے زیادہ پوائنٹ نکل گئے ہیں اور وہ بالکل ایسے نیچے آ رہی ہے, نوز ڈائیو کی وہ سرا اس کا جو اگر آپ فیوچر پریڈکشن کریں جو ہوتی ہے وہ ساری نیچے کی طرف آ رہی ہے. اور یہ انہوں نے پچھلے دنوں اسٹاک مارکیٹ کے کچھ بڑے پیٹ والے بروکرز کے ساتھ مل کے آرٹیفیشلی اسے جیک اپ کیا تھا, وہ اپنی دیہڑیاں لگا کے نکل گئے ہیں. اور اس حکومت نے جتنا کریڈٹ لینا تھا کہ جناب ایشیا کی بیسٹ مارکیٹ جو ہے وہ بیڑا گرک ہونے لگا, انویسٹر لٹنے لگا ہے. ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں, کنٹینیو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شعبے میں ڈسکریڈٹ ہو, کریڈٹ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. جتنے بھی موجودہ حالات میں سروے آئے ہیں سبھی کے سگے اکانومی کے بنیاد کی طرف نیگیٹو ہی آئے ہیں. دیکھیے اس پہ یہ جو ظفر بھائی نے اکنامک ریفارم کی بات, اکنامک ایمرجنسی کی بات کی ہے, ہاؤ ڈو یو اسیس اٹ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک جائے گا تو ملک اسی کی طرف, اکانومی سے ایمرجنسی کی طرف. اب دیکھیں نا یہ موجودہ حالات میں کن حالات میں آپ گیس مہنگی کرنے چاہیں گے, اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ کنزیومر گھریلو کو تو ہوگا ہوگا. سب سے بڑی جو ہماری انڈسٹری ہے, ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہوگا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کانفیڈنس کون لاتا ہے؟ کانفیڈنس ہے پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر اگر انڈسٹریلائزیشن کرے گا, پیسہ انویسٹ کرے گا, عام آدمی کا پاس تو نہیں ہوتا نا, آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے. لیکن جب آپ ایک انڈسٹریلسٹ کے پیچھے نیب کو لگا دیں گے, مشکل حالات پیدا کر دیں گے, جس طرح لاسٹ جو فکشل ایئر میں بجٹ آیا تھا تو آپ نے 50,000 سے زیادہ شناختی کارڈ کی شرط لگا دی, وہ ہوا بھی کچھ نہیں ہے, اور کتنا بلین آف روپیز گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسچیکر کو نقصان ہوا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر ہونے سے پہلے کہا کرتا تھا اتنے بلین آف روپیز جو نا ڈیلی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ایف کا سروے ہے اس کو بالکل سیریس لینا چاہیے, اور اگر آپ سیریس لیتے ہیں اور اکانومی کی سمت درست ہونے کا کوئی وہ تو کوئی احتمال ہے ہی نہیں, آپ یہ کہیں کہ ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ملک کرائسس کی طرف ضرور جائے گا. جی اپنا بھٹی صاحب, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض جو ہے اگر ہوپ پہ ہے, حالت جتنی مرضی خراب ہے اس کی ریکوری کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بیماری پہ بھی مریض دل چھوڑ دے اور مایوسی کا شکار ہو جائے. آپ دیکھیے اتنی خوفناک مایوسی ہے کہ مطلب 80% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنے اکنامک مستقبل سے مطلب ہر 5 میں سے 4 لوگ, تو 80% سے کام اوپر گزر گیا سر. اور 80-85% لوگ جو ہیں وہ اپنے فائنانشل مستقبل سے مایوس ہیں. اصل تو بیماری یہ ہوتی ہے وہن مایوسی لوگوں کے ذہنوں کے اندر. سر یہ تو قیادت نے نکالنا ہوتا ہے, یہ آپ اور میں اس سکرین پہ بیٹھ کے تو نہیں نکال سکتے, یا آپ کے اور میرا گلا گھونٹ کے ہماری آوازیں بند کر کے موضوعات پہ پابندیاں لگا کے یہ موضوع ڈسکس نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ طبع نازک پہ ناگواں گزرتا ہے. بھائی اگر مرچیں زیادہ پڑ گئی ہیں پیزے میں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھٹی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اگر ان کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے, 2000 بندے 20,000 بندے یا 10,000 بندے سیمپل ہوتا ہے ان کا سیمپلنگ ایک ہوتی ہے, یا بیرومیٹر اس کو آپ کہہ لیں انگریزی میں. ان کے تقریباً 3600 کا سیمپل ہے, 3600 کا سیمپل پورے پاکستان میں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایریے میں چلے گئے ہوں یا اس طرح کے علاقے میں چلے گئے ہوں جہاں پہ یہ معاملات زیادہ گمبھیر ہو گئے ہوں, یا وہاں ہو سکتا ہے مایوسی کا معیار زیادہ ہو, یا لوگ زیادہ مایوس ہوں حکومت کی کارکردگی سے. کیونکہ اگر وہ گوال منڈی میں کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ان کو کچھ بھی نہیں ملنا, وہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ حکومت کے مخالف بولیں گے. یا ان دیٹ کیس بلوچستان کے کسی ایسے علاقے سے کر لیں جہاں پہ انسرجنسی ہے یا وہاں پہ امن نہیں ہے تو وہ لوگ بھی حکومت سے مایوس ہوں گے. سو از دا سندھ. اگر انٹیریئر میں آپ نے سروے کیا ہے, ٹھٹھا کی طرف چلے گئے ہیں یا وہاں کہیں اور کسی علاقے میں چلے گئے ہیں, سکھر سے آگے چلے گئے ہیں, تو وہاں پہ بھی اسی قسم کی مایوسی ہے. اسی طرح کے پی میں بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت سے خوش کس علاقے میں لوگ ہوں گے یا ہونے چاہیے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا جی. اگر یہ جاتے اسلام آباد میں بنی گالا کے ارد گرد تو لوگ خوش تھے, لوگ سارا کچھ وہاں پہ آپ خوشحالی دیکھیں, بڑے بڑے گھر ہیں. کہاں پہ؟ بنی گالا جی. ہاں بنی گالا کے ارد گرد دیکھ لیں آپ, اسلام آباد ایز اے ہول کیپٹل لے لیں, چلیں
वहाँ देखें बड़ी खुशहाली है, हर इंपोर्टेड चीज़, हर इंपोर्टेड चॉकलेट वहाँ पे आपको मिलती है, सारा कुछ पानी इंपोर्टेड मिलता है, तो लाहौर में शायद 150 रुपए का है, वहाँ 120-30 का मिल जाता होगा। मसला रईस साहब ये है कि इन सर्विस का, इन सारी चीज़ों का हमारी कौम पे कोई असर हुआ या हमारी हुकूमत पे कोई असर हुआ? इस तरह के सर्वेस हर साल, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद कहीं ना कहीं से कोई आ जाते हैं। वो सियासी सर्वेस भी होते हैं, वो ये सर्वेस भी होते हैं। मामला ये है कि हुकूमत बिल्कुल उसको ये समझना चाहिए कि ये सर्वे चाहे 3600 लोग ही हैं, वो 3600 अगर 22 करोड़ आवाम से अगर वो डिससेटिस्फाइड हैं 22 करोड़ की उसकी रिप्रेजेंटेशन से, तो उनका चलें 1% या 0.01% वो लोग बनेंगे अगर आप 22 करोड़ के हिसाब से लगाएं, बहुत थोड़ी सी बनेगी। लेकिन आप ये देखिए कि ओवरऑल अगर जो खुशहाल इलाके हैं उसमें भी लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं। मामला यह जी 5000 कमाने वाला भी रो रहा है, 50 वाला भी रो रहा है, और 5 लाख वाला बिजनेसमैन और 50 लाख वाला बिजनेसमैन सारे ही रो रहे हैं अभी कि जी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले हैं उसके साथ एलाइड 27-28 इंडस्ट्रीज चलती हैं, वो बहुत चल रही हैं। आप नलकों वाली दुकानों पे चले जाएं, सैनिटरी, वो कहते हैं जी हमारा तो काम बहुत अच्छा हो गया कोविड के बाद। आप सीमेंट आपने खुद बता दिया, रेत बजरी इस तरह, उसके साथ एल्यूमिनियम। लेकिन हुकूमत की जहां पे नाअहली है, हुकूमत को ये चाहिए कि एक सेक्टर को बेहतर करने के लिए बाकी सेक्टर से हाथ मत खींचें, बिल्कुल ठीक है, पैरेलल सारी इंडस्ट्री चलाएं ताकि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नोज डाइव ना करे। बिल्कुल ठीक है। और ये जो मायूसी है, मायूसी इतनी ज्यादा क्यों है, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। और मायूसी अगर हो तो कंज्यूमर का जो सेंटिमेंट है वो मार्केट के अंदर वो पुल जनरेट नहीं करता, ये भी हम इस पर बात जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। पहले सेगमेंट के अंदर हमने इप्सॉस की रिपोर्ट पढ़ी जिसके अंदर पाकिस्तान में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो अपने गुज़िश्ता 21 साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, और लोग जो हैं वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से मायूस हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पाकिस्तान का एक रोशन इकनॉमिक मुस्तकबिल मौजूद है। 20 में से एक फ़र्द का ये ख्याल है जी कि पाकिस्तान का एक रोशन इकनॉमिक मुस्तकबिल मौजूद है। कितनी कम तादाद है, 5% से भी कम तादाद है, ठीक है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में रोशन है। इस कामयाबी पे तो मायूस हैं। इस कामयाबी के हवाले से तो हुकूमत को दाद देना बनती है। वापस आते हैं जी, हुकूमत ने जो है वो मूव कर दिया है, एक समरी मूव हुई है जिसकी रिपोर्ट आ गई है, और कल वो टेकअप होगी, यानी ट्यूसडे के रोज़ जो काबीना का इजलास होने जा रहा है उसमें टेकअप होगी। 15% गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। पहले ही अभी पिछले दिनों अगर आपने नोट किया हो तो नेपरा का वो कवर लेके तो 50 रुपए पर MMBTU इजाफा किया गया कमर्शियल कंज्यूमर के लिए, और अब जनाब 15% मजीद अक्रॉस द बोर्ड इजाफा होने जा रहा है। ऐसी सूरत में जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि बिजली से गैस से बिजली बनाता है, अपने जफर महमूद साहब, उसकी को वायबिलिटी बचेगी सर इसके बाद अगर 15% मजीद इजाफे में ले जाते हैं हम उसको? तो जी सर, मैं इसमें 2-3 चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी हाई है कंपैरेटिवली। जिन ममालिक के साथ, जिन प्रोडक्ट के साथ हमारा कंपटीशन है उनके मुकाबले में हमारी कॉस्ट हाई है, जिस वजह से हम मार्केट से ऑर्डर नहीं ले पाते और मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो पाती। दूसरी रीजन है वो गवर्नमेंट के जितने ये लेवीज हैं, जितने टैक्सेस और ये हैं, की वजह से साल में जो प्रोडक्शन की मार्केट में प्राइसेस आती हैं वो 3-3, 4-4 दफा बढ़ा दी जाती हैं। सिर्फ इस गवर्नमेंट बजट लाने के बाद हर 2-3 महीने बाद मिनी बजट ले आती है, हर 2-3 महीने बाद मिनी बजट ले आती है। तो ना बजटिंग हो पाती है, ना प्रोडक्शन की वो एक सीक्वेंस चल पाती है, और ना ही कंटिन्यूटी कोई सप्लाईज और उसमें रह जाती है। बाकी ये जो 15% बढ़ा अभी इसके ऊपर गैस की प्राइसेस, और ऑब्वियसली जब वर्ल्ड बैंक के पास उन्होंने जाना है या IMF के पास जाना है तो फिर उन्हें और जो यूटिलिटीज हैं उनको भी बढ़ाएंगे, और आ जाके उनका प्रेशर जो है वो गैस और बिजली के ऊपर ही होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्फेक्ट करती है इंडस्ट्री को भी, ट्रेडर को भी,
कंज्यूमर को भी, इनके एवरी पाकिस्तानी इंटरेक्टली इससे इफेक्ट होता है। तो इससे मेरे ख्याल में 4 से 5% इमीडिएटली प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, और जब 4 से 5% प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो जो ऑर्डर्स लोगों ने लिए हुए हैं इंटरनेशनली वो भी बैडली इफेक्ट होंगे, और उसका भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं जो इससे किया कि हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर इसलिए करनी चाहिए कि हमारी जी, मैं पॉलिसी यही कोई नहीं पूछना है। चाह रहा था। मैं जी यही सर? पूछना चाह रहा था कि इकोनॉमिक इमरजेंसी से मुराद है आपकी क्या है? सर उसमें चूंकि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, अब आप ये देखें कि जी अगर $25 बिलियन आपकी या $27 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट होती है और आपकी इंपोर्ट जो है उससे डबल है, और आपको IMF और वर्ल्ड बैंक के पास इसलिए जाना पड़ता है कि जी आपका ट्रेड डेफिसिट है, आपका जो प्रॉब्लम्स है आपके पास वो नहीं है फॉरेन एक्सचेंज, तो इतना लोन है कि आपने एज ए कोलैटरल हर चीज को मेजर कर लिया है, सर्विसेज को डुप्लीकेट करके आपने मेजर कर लिया है, आप जो GDP करते हैं उसके अंदर भी गैम्बलिंग आपने शुरू की हुई है, और आपने सारा सिस्टम जो है ना वो एकदम उसको डिस्टर्ब कर दिया है। और आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने कोई क्रिएटिविटी करने की बजाय, कुछ नई मार्केट, नई चीजें, नए सिस्टम डेवलप करने की बजाय आ जाके वो उसी के ऊपर रेट बढ़ा देते हैं, उसी के ऊपर करते हैं। अब इन्होंने एक SRO जारी किया है कि जी जो 30 मेन इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम बना दिए जाएंगे, वो डायरेक्ट मॉनिटरिंग FBR करेगी और वो डायरेक्ट सारा कुछ होगा। तो ये चीजें जब इतना प्रेशराइज आप बिजनेसमैन को कर रहे हैं तो क्या वो बिजनेस करेगा आपके मुल्क में? आपने इतना प्रेशराइज किया हुआ है बिजनेसमैन को कि वो बिजनेस करने को ही तैयार नहीं है यहाँ पे, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ आपके वो लोग हैं जिन्होंने आप पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और जिन्होंने आगे आप पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इमरजेंसी से मुराद ये है कि जब आपके पास एक्सपोर्ट मसलसल वही रुकी हुई है या कम हो रही है और आप इंपोर्ट जो है वो कुछ अरसे बाद अब दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो आप कहाँ से पूरी करेंगे चीजें? आप किस तरह करेंगे? आप कोई पॉलिसी 1% भी नहीं है। और सबसे बड़ी जो है ना वो बेवकूफ़ी ये है कि सिर्फ ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी या एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करने की बजाय इन्होंने हर इंडस्ट्री को बंद करने का हर जोर लगा दिया है। अब जो भी हमारी रिकमेंडेशन जाती हैं चैम्बर से, बिजनेस कम्युनिटी से, हम अपनी स्टेक होल्डर से मीटिंग करके अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, यकीन करें कि अगले दिन ही उसके नेगेटिव जो है ना वो पॉलिसी आ जाती है, उसके नेगेटिव कोई ना कोई इनका असर आ जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हुकूमत बजाय इसकी कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे और इकोनॉमी को सहारा दे, वो इकोनॉमी को गिराना चाहती है। और आप देखिएगा अगर इसी कंसिस्टेंसी से इनकी पॉलिसी नेगेटिवली चलती रही, कोई रिदम नहीं है और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल एक पेज पे नहीं है इनके साथ, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ। और आज मेरी बात मैं बिल्कुल पूरे शौक से कह रहा हूँ कि जितनी करप्शन आज आपके मुल्क में हो रही है इससे पहले भी नहीं हुई है। और आपके मुल्क में करप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और आपके पॉलिटिशियन मिलकर कर रहे हैं। बाकी ना इदारा इसमें शामिल होता है डायरेक्टली, ना किसी इदारे का इससे ताल्लुक होता है और ना ही इसको कोई रोक सकता है मास वाय गवर्नमेंट के, पुलिसियों के और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से। तो आपके जब ये हालात आ जाएं कि आपको IMF और वर्ल्ड बैंक भी कर्ज ना दे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आज अगर आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लेते हैं कि जी हमने एक सिस्टमैटिकली अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो उसके लिए एक इनको इमरजेंसी पॉलिसी, क्योंकि ये ना एक इमरजेंसी करना पड़ेगी। मैं इसी सवाल को लेके जा रहा हूँ खालिद साहब की तरफ। खालिद साहब, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमने बड़ी लुडियाँ डाली, धमालें डाली हमने, लेकिन बहुत सारे इस वक्त इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि ये काम होना भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। इससे आप इंडिकेटिव होती है कि आपकी इकॉनमी रुकी पड़ी है और आपने वो जो था कंट्रोल करने के बड़े दावे और बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन वो भी सर वो काम खराबी की निशानदेही कर रहा था। कम से कम अब तो यही लग रहा है। देखिए जी, हमारी जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर पिछले खास तौर पे 5-6 साल से तरतीब पा गया है ना, उसमें आप ये देखिए कि इंपोर्ट सेंट्रिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और अगर आप 2 साल पीछे तक चले जाए तो आप देखें कि हमारे यहाँ जो इंपोर्ट है वो 60 बिलियन हो गई थी और एक्सपोर्ट जो है बड़ी मुश्किल से $22 बिलियन हो गई थी। तो अगर आप टोटल ट्रेडिंग करके देखें तो हमारी जो इंपोर्ट थी वो 3 टाइम्स हमारी एक्सपोर्ट्स का थी। हमारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन गया हुआ है पूरा सर्विसेज इंडस्ट्री का और बाकी ट्रेडिंग एक्टिविटी
एक्टिविटीज का, तो काफी हद तक वो जो हमारी जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज या जीडीपी का आप साइज निकालते हो तो उसमें नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये है कि ट्रेड डेफिसिट पिछले 2 साल में जिस तरह कम हुआ है और इस वक्त ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि वो डेफिसिट जो है ना वो काफी कम हुआ है, तो ऑन वन साइड यस दैट इज अ गुड न्यूज कि जी आपका डेफिसिट कम हो गया है, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली आपने वो सही नुकता उठाया है कि उसकी बॉटम लाइन भी एक है। बॉटम लाइन ये है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना वो भी स्लो डाउन हो गई है, और वो आपको इंडिकेट मिल रहा है कि यही इकोनॉमी अगर आज से 2 साल पहले अबाउट 5.5-5.7% के दरमियान में ग्रो कर रही थी, तो ये इकोनॉमी इस वक्त इस साल बड़ी मुश्किल से ग्रो होती हुई नजर आ रही है, 2-2.5% या इसके लगभग, या शायद इससे भी ऊपर नीचे भी फिगर हो सकती है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने का मतलब ये है कि उसका पूरा एक रिपल इफेक्ट है कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कम होगी, आपके यहाँ रेवेन्यू जनरेशन जो है वो कम होगी, आपके यहाँ जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। अभी थोड़ी देर पहले इस सेगमेंट से पहले जो आप बात कर रहे थे कि डिमांड का जो फुल फैक्टर है वो कहाँ से आता है, जब कंज्यूमर स्पेंड करता है, कंज्यूम करता है। जब कंज्यूमर एज एन एम्प्लॉई या एज अ बिजनेसमैन उसके पास उतना पैसा आ ही नहीं रहा, वो कमा ही नहीं रहा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी नहीं बन रही, तो वो क्या करेगा? फिर ये है कि जो आपका इन्फ्लेशन सेक्टर है, इन्फ्लेशन है वो दोबारा जो सामने आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो ये सारे एलिमेंट्स को अगर आप जमा करते हैं तो यस वो चीजें जो है वो उस हिसाब से वक्ती तौर पे तो हमें लगा कि डेफिसिट थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो अगर ट्रेंड को देखें आप 2-3 महीनों को छोड़ दीजिए कि 2-3 महीनों में चीज बेहतरी होगी कम होगी, हमेशा जब हम मीडियम टर्म देखते हैं तो उसमें कम से कम देखते हैं कि जी 3 महीनों का, 4 महीनों का, 6 महीनों का एक जारी ट्रेंड क्या है। तो वो अगर जब जारी ट्रेंड देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक स्लो डाउन का ही जो ट्रेंड है वो सामने निकल के आता है। दूसरी बात ये आगे की जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये गैस की कीमत जो है ना वो 15% बढ़ने जा रही है। उससे पहले कमर्शियल कंज्यूमर जो है उनको बिजली का झटका लग गया, अब ये है कि एक बिजली का झटका जो है ना वो और लगने को तैयार हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। इसमें मैं गुजारिश करूं कि एक तो वो जो बाकी हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि जो बिजली की कीमतों का भी और ये सारा कुछ, लेकिन 2-3 चीजें जरा और भी जरा थोड़ी सी देखने वाली है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना रजी साहब, वो ओवर द इयर्स पिछले 30-40 सालों में 2 बातें बड़ी नुमायां हुई है। एक तो जो जफर साहब ने अभी कहा कि प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है पिछले 12-15 सालों से, कि हमारी जो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है वो जीडीपी में साइज उसका कम होता जा रहा है और ट्रेडिंग का जो है बढ़ता जा रहा है, उसके अपने इम्पैक्ट जो है ना वो अपनी जगह पे है। अच्छा, दूसरा ये हो रहा है कि हमारी जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये लो वैल्यू एडेड के ऊपर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से होता है कि हमारे यहाँ ये इनपुट की कॉस्ट में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मतलब होता है ना मामला, तो वो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी बड़ी तेजी से होता है और कंज्यूमर के ऊपर बोझ भी बड़ा जल्दी पड़ता है। अब ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज करना, उसको लो वैल्यू एडिशन की तरफ लेके आना, ये तमाम हुकूमतों का एक अफसाना रहा है, ख्वाब रहा है, नारा रहा है। ये हुकूमत खास तौर पे आई थी कि हम आईटी में आपको कम से कम $10 बिलियन तक की एक्सपोर्ट जो है ना वो दे देंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजों में बढ़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ संप में जाते नजर नहीं आ रहे। जस्ट कंक्लूडिंग माई रिमार्क्स, कहने का मेरा मतलब है कि ये जो हमारे इनपुट कॉस्ट है, गैस का कम होना शॉर्टेज की वजह से जो है ना वो इसकी प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। गवर्नमेंट हमेशा आप देखो ऑयल और गैस को रेवेन्यू का सोर्स में बनाती है, लेकिन एक चीज जो बुनियादी नुकता इसमें याद रखने का है वो ये है कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वो लो वैल्यू एडिशन में फंसा हुआ है। हमारी जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो भी लोएस्ट है, हमारी जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी लो वैल्यू एडेड पे है। लिहाजा इस निकते को आप जैसा जो मईशतदान है, जो नफाज है, समझते हैं आप इस सारी चीज को, उसकी वसातत से मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब तक हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये लो वैल्यू एडेड से निकल के कम से कम एक बेटर वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएगा तो ये इनपुट की जो कॉस्ट है वो हमें मजीद जेरबार करती जाएगी। बिल्कुल ठीक, ये इनपुट की जो कॉस्ट है हमें मजीद क्रिपल करती चली जाएगी। अपना अब्दुल्ला मलिक साहब, गैस की कीमत बढ़ने जा रही और ये किसी एक सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर के लिए नहीं होगी, तमाम के लिए होगी अक्रॉस द बोर्ड। और आप पिछले सेगमेंट में इस पे बात करना भी चाह रहे थे तो मैंने आपको रोक दिया। जाहिर है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो जनरल कंज्यूमर के लिए, जनरल पब्लिक के लिए अलग होंगे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए अलग होंगे, कमर्शियल वालों के लिए अलग होंगे, सेमी कमर्शियल के लिए अलग होंगे। तो पीडीएमए के जलसे में घेर के लाने के लिए अपोजिशन को तो जरूरत ही कोई नहीं है सर। आपने सही कहा कि अनरेस्ट तो है। अभी हम खुद भी जब प्राइवेट महफिल में बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस हुकूमत को गिराने के लिए
پی ڈی ایم اے کے ساتھ ان ایشوز پہ جانے کے لیے ضروری نہیں ہے. لوگ خود ہی بغض معاویہ میں حکومت سے جو کہ نالاں ہیں تو لوگ خود باہر نکلیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دوسری اس پہ کوئی ہم رائے دے ہی نہیں سکتے. دیکھیے آئی ایم ایف کا یہ پرانا وتیرہ ہے. جب بھی وہ حکومتوں کو پریشرائز کرتی ہے یا اپنی اصلاحات کرانا چاہتی ہوتی ہے, جو یوٹیلیٹیز کے شعبے ہوتے ہیں, مثلا بجلی کا ہے, پیٹرول کا ہے, یہ گیس کا ہے, ان میں وہ اضافہ کر دیں. اور دوسری بات وہ کہتی ہے کہ جو آپ نے سبسڈیز دے رکھی ہیں وہ سبسڈیز ختم کر دیں. ظاہر ہے جب دونوں چیزوں آپ کریں گے تو اس کا افیکٹ کس پہ پڑے گا؟ کنزیومر پہ پڑے گا, عام آدمی پہ پڑے گا, یا بڑا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس پہ پڑے گا. جیسے ابھی آپ نے کہا, اور کل شاید کیبنٹ کا اجلاس جب ہونے جا رہا ہے تو اس میں یہ رکھا جائے گا کہ گیس کی جو پرائسز 15% بڑھا دی جائیں. اور 15% میں کیا کیا آتا ہے؟ ایکسائز ڈیوٹی آ جاتی ہے, باقی لیویز آ جاتی ہے, جو اور چیزیں ہیں. تو اس کا افیکٹ کس کس کو پڑے گا؟ عام کنزیومر کو تو پڑے گا, لیکن جو ہمارا انڈسٹریلسٹ جو پہلے ہی بیچارہ پسا ہوا ہے اور چلا رہا ہے, جیسے سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ گیس کے ہمیں پراپر شیئر نہیں دیا جا رہا, تو اس کا اثر یقیناً حکومت کی جو صلاحیتیں ہیں یا حکومت کے جو ایک ایسا برا قرآنی کا فعل ہے اس پہ بھی پڑے گا. دیکھیں جب ہمارے دوست بات کر وہ صحیح کر رہے تھے کہ بہتر حکومت وہ ہوتی ہے جو ایک پلان لے کے آتی ہے کہ اس نے نئی منڈیاں کون سی تلاش کرنی ہے. جیسے ظفر صاحب کہہ رہے تھے, اور وہ نجی محفلوں میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ جتنی ایفرٹ میں نے کی ہیں شاید حکومت کرتی تو ہمیں ساؤتھ افریقہ سائڈ پر ان ممالک میں اگر حکومت ساتھ دے رہی ہوتی تو ہم اچھا خاصا ایکسپورٹ چیزیں کر سکتے تھے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ان کے کیپٹن تھے اس زمن میں وہ تو پہلے ہی 100 دنوں میں فیل ہو گئے تھے, اسد عمر صاحب. پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا. ابھی تک وہ کوئی خاطر خواہ چیزوں میں اضافہ تو نہیں کر پائے, نہ ہی اس حکومت نے کوئی اس قسم کے اقدامات اٹھائے. ہاں جو کنزیومر کا جو کانفیڈنس ہے وہ ضرور شیک کیا ہے, یا بڑے انڈسٹریلسٹ کا کانفیڈنس ضرور شیک کیا ہے. اور اگر کوئی اکانومی چل ہی رہی ہے تو وہ جو پرانے انویسٹمنٹ چیزیں ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حکومت کے جو خود اعداد و شمار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی 9.1% جو ہے نا شرح تک پہنچ گئی ہے. اب اس قسم کے حالات ہوں گے تو وہ کنزیومر جو کچھ چیز خریدنا بھی چاہ رہا ہوگا تو اس کا کانفیڈنس شیئر ہوگا کہ کچھ نہ کچھ میں بچا لوں. جب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں رہے گی, پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی, اور امپلائمنٹ کے تو آپ نے حالات دیکھ ہی لیے ہیں. کووڈ کے بعد کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انڈسٹری بند ہونے کی بنا پر اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا. پھر جو بہت بڑا سیگمنٹ آف تھا وہ تھا کہ فارن ریزرو, باہر کی دنیا سے پاکستان میں پیسہ آتا تھا. جب باہر میں یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, باہر میں ان کی اپنی اکانومی بیٹھ گئی تو وہ بھی پیسہ آنا تقریباً اس میں بھی کمی آئی ہے. اگر ٹوٹیلٹی میں حکومت کی پرفارمنس کو اس بنیاد پر دیکھیں تو رضی صاحب بالکل ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو انڈیکیٹر ہیں وہ نیگیٹو سائڈ پہ ہیں. اگر پچھلی حکومتوں کے ساتھ آج کے حالات کو کمپیریزن کریں تو اس کمپیریزن میں حکومت پیچھے نظر آتی ہے. تو پھر اصلاحات کہاں ہیں؟ جو ترقی کا پہیہ چلنا چاہیے تھا وہ کہاں ہے؟ اور جس تبدیلی کا خواب عوام کو عمران خان صاحب دکھایا کرتے تھے وہ تو سبز باغ نظر آ رہے ہیں. اس میں تو کوئی اتنی وہ جو کہتے ہیں نا انکریجمنٹ والی بھٹی صاحب ادھر سے یہی آ رہا ہے کہ جی پچھلی حکومت بڑی قیمتوں کے اوپر معاہدے کر گئی تھی, زیادہ ہائی پرائسز کے اوپر, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے گیس کی قیمتوں کو بڑھانے کا. ویسے بائی دا وے گیس کی قیمتیں 100% سے زیادہ, مجھے یاد ہے 214% پہلے آتے ہی انہوں نے بڑھائی تھی اگر آپ کو یاد ہو, اور اب اس میں مزید 214% کا پھر آپ لگائیے نا 15%. تو یہ اگر ان کے آنے کے اوپر پرائس کی بات کی جائے تو یہ بھی کوئی کم از کم 80-90% کے قریب جا کے بنتا ہے یہ انکریمنٹ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لگانے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر مطلب پہلے 100 کی گیس جو تھی وہ 314 روپے کی ہو گئی, اور اب 314 کے اوپر 15% لگائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انکریمنٹ جو ہے یہ کہاں تک پہنچ رہی ہے. تو وہ کوئی اللہ بخشے وہ زندہ ہیں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ گیس کی قیمتیں بڑی زیادہ ہیں ہم کم کریں گے, یا ان کا کیلکولیٹر گم ہو گیا؟ زندہ تو وہ ہوں لیکن کیلکولیٹر گم ہو گیا ہو. بھٹی صاحب سب کیلکولیٹر بھی وہی ہیں, بندہ بھی وہی ہے, شخص بھی وہی ہیں, وہ بیان بھی آن ریکارڈ ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو گیس سے اس لیے اس کو کنورٹ کیا تھا, ہم نے جو فرنس آئل تھا وہ مہنگا ملتا تھا ہمیں. ہم نے کہا جی ہمارے پاس چونکہ اپنی گیس ہے اس سے ہم سستی بجلی بنائیں گے اور ہم سارا کچھ اس سے کنٹرول کریں گے, اور اس کو جو ہم بیچیں گے یا اس سے جو ہماری انڈسٹری ہے وہ چلیں گے.
ہماری حکومت آج تک جتنی بھی حکومتیں، یعنی کہ یہ والی، اس سے پچھلی بھی، اس سے پچھلی بھی، اس تذبذب میں شکار رہی ہیں کہ کیا سی این جی سیکٹر کو گیس دینی ہے، کمرشل کو دینی ہے، انڈسٹریلسٹ کو دینی ہے، یا جو گھریلو کنزیومر ہیں ہمارے میرے جیسے آپ جیسے، یا ان کو دینی ہے. انہوں نے کوئی کوٹا آج تک فکس ہی نہیں کیا. اب جو گھریلو کنزیومرز ہیں وہ میرے دوست ہیں سوئی ناردرن میں، ان کا کہنا ہے جی کہ 2017 ستمبر کے جو کیسز تھے وہ اب ہم ان کی باری آئی ہے، اب ہم انہیں آہستہ آہستہ کر کے دے رہے ہیں. ہمارے پاس میٹرز بھی نہیں ہے اور گیس ہمارے پاس بہت کم ہے. یعنی اب 2020 میں دیکھیں 3 سال کا جو کیپ ہے وہ چل رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ گیس کا جو مسئلہ ہے بحران تو دیکھیں ہے، ایل این جی کی پرائس وہ کراچی میں شور مچا ہوا ہے بہت سارا، بلوچستان میں شور ہے، کچھ اور صوبوں میں بھی شور ہے کہ جی وہ ایل این جی جو ہے وہ ہمیں مہنگے داموں دے رہی ہیں، ہمیں اس ریٹ پہ دے رہے ہیں. ہمارے بھی ہو سکتا ہے بل میں وہی کچھ لگاؤ، لیکن دیکھیں یہ بات کہنا کہ جی وہ مہنگے داموں پچھلی حکومت کر گئی ہے تو یہ شاید میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں راز میں ہوتی ہیں، ریاست کے ساتھ ریاست کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. قطر کے ساتھ جو ایل این جی ایگریمنٹ تھا اس وقت کے حساب سے وہ ظاہرہ کم تھا. اب ہو سکتا ہے کہ گیس مہنگی ہو یا تیل مہنگا ہو گیا. نہیں بھٹی صاحب، اس کے اندر کلوز جو ہے اس کے مطابق چیپسٹ گیس جو ہوگی، جس بھی ریٹ پہ چلی جائے گیس، ہمیں چیپسٹ ملے گی قطر سے، ہمیں ایل این جی قطر سے چیپسٹ ملے گی. لیکن وہ اس پہ جو بھی ریٹ ہوگا دنیا کا، وہ $1 ہو جائے، وہ $100 ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہی ہوا جی کہ وہ اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی جناب موجودہ حکومت یہ کہتی ہے جی کہ اس وقت اس کے اندر ساز باز کی گئی ہے، اس میں کرپشن ہوئی ہے بہت ساری، وہ ریٹ بہت زیادہ تھا، ہائی ریٹ تھا جی. سینٹس کا کوئی رولا ہے، پتہ نہیں وہ سینٹ کہاں چھپتا ہے یا کہاں بنتا ہے، میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آیا. کہ اگر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کم ترین ریٹ جو طے کیا ہے کہ جب مرضی گیس کی پرائس بڑھے یا جو بھی جی ہو، بالکل، ہم نے میں پوری اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ ایگریمنٹ قطر نے ہمیں فیور دی تھی اور انہوں نے کہا تھا آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے، اور ہم نے وہ چوک بیچ چوراہے میں کھول کے وہ سارا ایکسپوز کیا. قطر ہم سے ناراض ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے آپ کو چپ چپیتے بھائی سمجھ کے اندر کھانے دیا تھا اور آپ نے اس کو بے نقاب کر دیا. اور ہم اتنے اندھے ہیں اور اتنے بغض کے اندر اندھے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا یہ نقصان بھی کیا ہے. بھائی صاحب دوسری بات یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو 15% بڑھ رہی ہے نا، اگر یہ 100 روپے کے پیچھے ہے تو 100 روپے کے پیچھے 15 روپے ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 350 روپے کے پیچھے کتنے پرسنٹ، 45 اور جمع 7.5، تقریباً 50% انکریمنٹ ہے، 50% اس میں انکریز ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا اسی حساب سے انڈسٹریلسٹ چونکہ وہ تو بہت گیس استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت زیادہ گیس لگتی ہے، وہ زیادہ اس کے مین کنزیومر ہے، مین وہ اس کو ریٹرن دیتے ہیں ہمیں گیس والوں کو. تو وہ کہاں سے، مجھے بتائیے کہ ایک چیز اگر انہیں کاسٹ کرے گی 5,000 کی، وہ یہاں پہ 5,000 کی کاسٹ کرے گی، وہ جب ایکسپورٹ کریں گے تو وہ اگر 7,000 کی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ چیز، یہاں ایک تھان پورا کپڑے کا، اور وہی تھان اس کو دوسرے ملک کو، اسی ملک کو مارکیٹ سے 4,000 روپے کے ملے گا تو ہمارا نہیں لے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب، خالد محمود رسول صاحب، جناب عبداللہ ملک صاحب اور ظفر محمود صاحب، چاروں صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت تک جب ہم بیٹھے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں، میرے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ اس نومبر دسمبر میں شدید ترین بحران ہوگا گیس کا، لیکن میں نے پوچھنا یہ تھا کہ حضور آپ نے کتنے جو وہ ہیں باؤزرز ہیں، وہ جو کتنے ہیں فلوٹنگ ٹرمینل ہیں، کتنے جہاز ہیں جو RLNG کے امپورٹ کیے ہیں؟ اور اگر آپ جواب سننا چاہیں، 0 کیے ہیں. اب میں نہیں یہ الزام لگا سکتا، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کی کنائیونس کے ساتھ یہ لوگوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے. حکومت کا تو کام تھا کہ اب تک وہ گیس کے فلوٹنگ ٹرمینل لا کے کراچی میں کھڑی کر چکی ہوتی. پچھلے 3 ماہ کے اندر ہمیں ٹرمینل ہی کوئی نہیں مل رہا تھا گیس امپورٹ کرنے کے لیے. اللہ آپ کو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.